بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی نے فرمایا، جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، لیکن جس کو چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو۔ کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ زندگی میں قسم، قدم اور قلم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں۔ دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ دشمن پر قابو پاؤ تو اسے قابو پانے کا شکرانہ اس کو معاف کر دینا قرار دو۔ جب تمہیں تھوڑی بہت نعمتیں حاصل ہو تو ناشکری سے انہیں اپنے تک پہنچنے سے پہلے بھگا نہ دو۔ جسے قریبی چھوڑ دیں اسے بیگانے مل جائیں گے۔ مرض میں جب تک ہمت ساتھ دے چلتے پھرتے رہو۔ جب تم دنیا کو پیٹھ دکھا رہے ہو اور موت تمہاری طرف رو کیے ہوئے بڑھ رہی ہے تو پھر ملاقات میں دیر کیسی؟ ڈرو ڈرو اس لیے کہ باخدا اس نے اس حد تک تمہاری پردہ پوشی کی ہے کہ گویا تمہیں بخش دیا ہے۔ بہترین دولت مندی یہ ہے کہ تمناؤں کو ترک کرے۔ جو شخص لوگوں کے بارے میں جھٹ سے ایسی باتیں کہہ دیتا ہے جو انہیں ناگوارا گزرے تو پھر وہ اس کے لیے ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جنہیں وہ جانتے نہیں۔ عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہے اور بے وقوف کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہے۔ اپنے ایک ساتھی سے اس کی بیماری کی حالت میں فرمایا، اللہ نے تمہارے مرض کو تمہارے گناہوں کو دور کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے، کیوں نہ کہ خود مرض کا کوئی ثواب نہیں ہے مگر وہ گناہوں کو مٹاتا ہے اور انہیں اس طرح جھاڑ دیتا ہے جس طرح درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ ہاں، ثواب اس میں ہوتا ہے کہ کچھ زبان سے کہا جائے اور کچھ ہاتھ پیروں سے کیا جائے، اور خداوند عالم اپنے بندوں میں سے نیک نیتی اور پاک دامنی کی وجہ سے جسے چاہتا ہے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ معاف کرنا سب سے زیادہ اسے زیب دیتا ہے جو سزا دینے پر قادر ہو۔ صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ناگوارا باتوں پر صبر اور دوسرا پسندیدہ چیزوں سے صبر۔ نیک کام کرنے والا خود اس کام سے بہتر اور برائی کا مرتکب ہونے والا خود اس برائی سے بدتر ہے۔ دولت ہو تو پردیس میں بھی دیس ہے اور مفلسی ہو تو دیس میں بھی پردیس۔ جب تم پر سلام کیا جائے تو اس کا اچھے طریقے سے جواب دو، اور جب تم پر کوئی احسان کرے تو اس سے بڑھ چڑھ کر بدلہ دو، اگرچہ اس صورت میں بھی فضیلت پہل کرنے والے ہی کی ہوگی۔ دنیا والے ایسے سواروں کے مانند ہے جو سو رہے ہیں اور سفر جاری ہے۔ تھوڑا دینے سے شرماؤ نہیں، کیوں نہ کہ خالی ہاتھ پھیرنا تو اس سے بھی گری ہوئی بات ہے۔ جب عقل بڑھتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہے۔ انسان کی ہر سانس ایک قدم ہے جو اسے موت کی طرف بڑھائے لے جا رہا ہے۔ جو چیز شمار میں آئے اسے ختم ہونا چاہیے اور جسے آنا چاہیے وہ آ کر رہے گا۔
جب کسی کام میں اچھے برے کی پہچان نہ رہے تو آغاز دیکھ کر انجام کو پہچان لینا چاہیے۔ ہر شخص کی قیمت وہ ہنر ہے جو اس شخص میں ہے۔ بوڑھے کی رائے مجھے جوان کی ہمت سے زیادہ پسند ہے۔ ایک روایات میں یوں ہے کہ بوڑھے کی رائے مجھے جوان کے خطرے میں ڈٹے رہنے سے زیادہ پسند ہے۔ اس شخص پر تعجب ہوتا ہے کہ جو توبہ کی گنجائش کے ہوتے ہوئے مایوس ہو جائے۔ جب کوئی حدیث سنو تو اسے عقل کے معیار پر رکھ لو، صرف نقل الفاظ پر بس نہ کرو، کیوں نہ کہ علم کے نقل کرنے والے تو بہت ہیں اور اس میں غور کرنے والے کم ہیں۔ خود کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرو، کیوں نہ کہ لوگوں کے بدلے دوسرے لوگ مل سکتے ہیں مگر خدا کے بدلے دوسرا خدا نہیں مل سکتا۔ جب کبھی تمہیں اپنے رزق میں کمی نظر آنے لگے تو کچھ مال اللہ کو دے کر اللہ کے ساتھ تجارت کر لیا کرو، اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جاتی ہے تو یقین رکھو وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ 3 لوگوں کو کبھی مت بھولنا، ایک جس نے مشکل میں ساتھ دیا، دوسرا جس نے مشکل میں چھوڑ دیا، تیسرا جس نے مشکل میں ڈالا۔ دنیا تمہیں اس وقت تک نہیں ہرا سکتی جب تک تم خود سے نہ ہار جاؤ۔ لوگوں سے اس طریقے سے ملو کہ اگر مر جاؤ تو تم پر روئیں، اور اگر زندہ رہو تو تمہارے مشتاق ہوں۔ جو شخص اپنے کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے، اور صدقہ کامیاب دوا ہے، اور دنیا میں بندوں کے جو اعمال ہے وہ آخرت میں ان کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے۔ جس کسی نے بھی کوئی بات دل میں چھپا کر رکھنا چاہی وہ اس کی زبان سے بے ساختہ نکلے ہوئے الفاظ اور چہرے کے آثار سے نمایاں ضرور ہو جاتی ہے۔